بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ سبھی پیغمبر صرف ایک ہی مقصد لے کر اس دنیا میں آئے، جو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت تھی۔ دنیا میں دینی تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ کن پیشوں سے وابستہ رہے، تاریخ میں کچھ یوں نظر آتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام کی جماعت میں کون سے نبی کس شعبہ کے ساتھ منسلک رہے اور کس پیشہ کو اپنایا، آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے انبیاء کرام کے نام اور ان کے کام۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں اور مضبوط اسلامی انفارمیشن کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب بھی حاصل کریں۔ کامنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے نبی پر درود ضرور بھیجیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ کا خلیفہ ہیں اور اس زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے نبی ہیں اور تمام انسانیت کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام بنی نوع کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے کھیتی باڑی کو اپنا پیشہ بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کپڑا تیار کیا، اور یوں انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے کپڑے کی صنعت کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سوئی ایجاد کی، جس کی مدد سے انہوں نے کپڑوں کو سلائی کرنا شروع کیا، اور یوں وہ درزیوں کے کام سے منسلک ہو گئے۔ آپ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ ان کی عمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ 1000 سال سے زائد تھی، جس میں 950 سال زائد آپ نے اپنی امت اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ماہر بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنی قوم کے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ماہر ملاح بھی تھے، یعنی کشتی چلانے والے بھی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام تجارت کے شعبہ سے منسلک تھے اور ایک ماہر تاجر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے پاس اونٹوں کے ریوڑ تھے، وہ اونٹوں کی دودھ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی اور انہیں ایک ماہر تعمیرات بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام ایک تاریخ دان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ماہر شکاری اور ایک ماہر ماہی گیر تھے۔ وہ شکاری پیشہ سے وابستہ تھے اور اپنا گزر بسر شکار کی مدد سے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر مترجم بھی تھے اور انہیں 70 سے زائد زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام ایک چرواہے تھے جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور تمام انبیاء کے یہ شعبہ جات اور پیشہ جات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، جن کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حسن کے مالک جناب یوسف علیہ السلام زراعت کے شعبہ سے منسلک تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے زراعت کے شعبے میں ایک مرکزی نظام متعارف کروایا جس میں خوراک کو کثرت میں ذخیرہ کر کے قلت کے موسم میں ایک منظم طریقہ سے لوگوں کو مہیا کیا جاتا تھا۔ آپ سورہ یوسف میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح گندم کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان کیا جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوب کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام بھی زراعت کے شعبہ سے منسلک تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کی قوم پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام بھی زراعت کے شعبہ سے منسلک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جن کے عصا کے متعلق بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ آپ اس عصا سے کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، آپ ایک وزیر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنی نبوت کے دوران کسی ایک علاقہ میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو آپ کو صورت سے پہچانتے نہیں تھے کہ داؤد علیہ السلام کیسے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام بہت اچھے ہیں، لیکن ان میں ایک کمی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے، یعنی کسی شعبہ سے اور پیشہ سے منسلک نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے نبوت تو عطا فرمائی، لیکن مجھے کوئی کام اور ہنر نہیں سکھایا۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی، آپ اپنے ہاتھ سے لوہے کو جیسا کرنا چاہتے ہو جاتا، گویا کہ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور لوہے کے ہتھیار بھی آپ بنانے کے ماہر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے پیتل کی کان کنی کا آغاز کیا۔ حضرت ذوالکفل اللہ کے پیغمبر ذوالکفل علیہ السلام ایک نان بائی تھے، انہیں ایک ماہر پکوان بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر الیاس علیہ السلام کپڑا بننے کے ماہر تھے، اس کے علاوہ وہ دھاگا چننے کے بھی ماہر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ بڑا معروف ہے، اور یونس علیہ السلام کے نام سے سورہ یونس بھی قرآن کی زینت ہے، آپ ایک ماہر گیر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام ایک ماہر مالی تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو پھلدار درختوں کی قلم کاری کرنا سکھایا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر لقمان علیہ السلام جن کی نبوت کے بارے میں بھی بعض اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک ماہر دوا ساز اور طبیب تھے جنہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام ایک ماہر بڑھئی تھے، یعنی لکڑی کا کام جاننے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے کلیمۃ اللہ اور روح اللہ کہا ہے، شکاری پیشہ سے تعلق رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے تھے، اور آپ طب کے ماہر تھے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں مقصود کائنات، جانے جہان کائنات، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ محمد جن کے معنی ہیں کہ وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی وحدانیت
کی طرف لوگوں کو بلاتے، وہیں پر اپنی نبوت و رسالت کا داعی اور پرچار بھی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ، جسے قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، تمام انسانیت کے لیے جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ ابتدائی عمر میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ کی وہ ذات ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے، اور مکہ کے مشرکین قریش مکہ جو ایمان بھی نہیں لائے تھے، وہ اپنی ایمانتیں آپ کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ ان کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ جب آپ تجارت سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے پہلے سے بہت زیادہ نفع عطا کیا۔ انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا، جس کا نام میسرہ تھا، کہ ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا نفع عطا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، لوگوں سے معاملات اتنے اچھے کرتے ہیں، اتنے صادق اور امین ہے کہ اللہ نے آپ کے نفع میں دگنا سے زیادہ آپ کو برکت عطا فرمائی ہے۔ آپ ایماندار تاجر بھی تھے، اور بچپن میں آپ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشہ جات ہیں، لیکن اس میں ایک اخلاقی سبق ہم سب کے لیے موجود ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر کسی نہ کسی پیشہ سے منسلک اور وابستہ رہے ہیں۔ ہمیں کسی بھی پیشہ کو اور کسی بھی ذریعہ معاش کو حقیر اور کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ اگر یہ حقیر اور کمتر ہوتے تو اللہ کے نبی ایسے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا، جتنے بھی پیشہ جات بنائے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں معزز ہیں، لیکن اللہ کے ہاں انسان کی برتری یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اپنے عزیزوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔